وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رب کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد النبی یا عید میلاد النبی کے سلسلے میں حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جوابات دیے جا چکے ہیں کہ عید میلاد النبی کا ثبوت نہ تو رب کے قرآن سے ہے اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہے، اور نہ خلفائے راشدین اور لاکھوں صحابہ کرام کے تعامل سے بھی اور ان کے طریقہ کار سے بھی عید میلاد النبی کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح سے تابعین اعظام کے اقوال، ان کے افعال سے بھی عید میلاد النبی کا کوئی اتا پتہ نہیں ملتا ہے۔ یہاں تک کہ ائمہ اعظام سے بھی امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، عبداللہ بن مبارک، سفیان الثوری، یحییٰ بن معین، علی بن المدینی، ان تمام ائمہ کرام سے بھی عید میلاد النبی کا کوئی سراغ نہیں ملتا ہے۔ یہاں تک کہ عبد القادر الجیلانی البغدادی پیران پیر سے بھی عید میلاد النبی کا کوئی اتا پتہ اور ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ رب کے قرآن کو سمجھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے صحابہ کرام اور ان سے تابعین سے ائمہ کرام اور اسی طرح سے دیگر علماء اور ائمہ نے جو کچھ سمجھا تھا وہ یہی تھا کہ عید میلاد مسیح کرسچن اور نصارہ کی علامت اور ان کی پہچان ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جس زمانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین زمانہ قرار دیا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، اس کے بعد سب سے بہترین زمانہ صحابہ کا، اور صحابہ کے بعد سب سے بہترین زمانہ تابعین کا۔ کسی زمانے میں بھی قرآن و سنت کے مفہوم سے عید میلاد النبی کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اب کچھ لوگ نئی چیز لاتے ہیں۔ ایک نئی چیز یہ آئی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو نور نکلا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جشن عید میلاد النبی منانا چاہیے۔ میرا سوال ہے، اور اسی طرح سے دیگر یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرنے والوں کا سوال یہ ہے کہ اس نور کو صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عید میلاد النبی یا اپنا جشن عید میلاد النبی منایا؟ نہیں۔ صحابہ کرام، جن صحابہ سے نور نکلنے کی روایتیں آئی ہیں، کیا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن عید میلاد النبی منایا؟ مزید سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام نے تابعین کو بتایا، تبع تابعین کو بتایا؟ نہیں نا۔ اور بھی مزید سوال یہ ہے کہ وہ
کون سی تاریخ تھی جس تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے؟ اگر یہ بات کنفرم ہو جائے کہ فلاں تاریخ ہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو بات سمجھی جا سکتی ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن نور نکلا تھا، اس نور کی تاریخ کو تمام کے تمام لوگ جانتے ہیں، جبکہ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو 1 2 نہیں، 5 10 نہیں، 20 اقوال ملتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سال پیدا ہوئے اس میں بھی اختلاف ہے، کس مہینے میں پیدا ہوئے اس میں بھی اختلاف ہے، کس تاریخ کو پیدا ہوئے اس میں بھی اختلاف ہے۔ بھلا بتائیے کہ یہ اختلافات کیا اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر عید نہیں منائی گئی؟ جب قرون اولیٰ میں عید میلاد النبی نہیں منائی گئی تو کیا آج ہم مسلمانوں کو زیب دیتا ہے کہ ہم وہ کام کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، لاکھوں صحابہ کرام، تابعین عظام، تبع تابعین عظام اور ائمہ عظام نے جو کام نہیں کیا، کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان جس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، جس کا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور جس کا ایمان قرآن کے مکمل ہونے پر ہے، شریعت مصطفیٰ کے مکمل ہونے پر ہے، وہ ظاہر سی بات کہے گا کہ ہمیں یقیناً وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، جو کام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نہیں کیا ہے، ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہم فلاں امام کے مقلد ہیں۔ میرا تمام مقلدین سے سوال ہے، اور آپ نے کہا کہ ان کا تعلق بریلی سے ہے، بریلی کے تمام تر علماء اور مفتیان سے میرا سوال ہے کہ اگر واقعتاً امام ابو حنیفہ کے یہ لوگ مقلد ہیں تو ثابت کر کے دکھائیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے سالہ سال میں کسی ایک دن جشن عید میلاد النبی منایا ہو۔ یقیناً یہ دن ختم ہو سکتے ہیں اور راتیں بھی ختم ہو سکتی ہیں، لیکن یہ مقلدین امام ابو حنیفہ سے جشن عید میلاد النبی کا ثبوت نہیں فراہم کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے مفتیان بھی اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں گے، تلاشتے رہیں گے، لیکن ان کو امام ابو حنیفہ سے جشن عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے بریلوی لوگ رات دن پیران پیر عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یا غوث کے نعرے لگاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بریلوی لوگ بڑے ہو گئے، یا ان سے زیادہ علم ان بریلویوں کے پاس آ گیا ہے؟ جب ان کے پیر نے یہ کام انجام نہیں دیا تو کیا ان جھوٹے مریدوں کو یہ کام کرنا چاہیے؟ میرے یہ چند سوالات ہیں جو ان میلادیوں سے میں کر رہا ہوں، اور میں نے بتایا ہے کہ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عاشورہ کے دن محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی وفادار مرید ہوگا تو یقیناً وہ کام نہیں کرے گا جو کام ان کے پیران پیر نے نہیں کیا ہے۔
یہاں تک کہ میں نے جب کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ شاہ اربل، جس نے سب سے پہلے جشن عید میلاد النبی پر ڈانس کیا، بھانگڑا کیا اور رقص و سرود کے محفل کو گرم کیا، اس کا جو درباری ملا تھا، جھوٹا اور دروغ گو کذاب تھا، اس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول لکھا ہے، اور فلکیات کے حساب سے احمد رضا خان نے بھی کہا ہے کہ 8 تاریخ صحیح ہے، 8 ربیع الاول کو احمد رضا خان نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے۔ اسی طرح سے ابن دہیہ الکلبی نے بھی 8 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش قرار دیا ہے۔ ان تمام تر حوالوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، تاریخ، مہینہ، سال اللہ رب العالمین کی حکمت اور اللہ رب العالمین کی کاریگری کی بنیاد پر مختلف فی ہے، تاکہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جشن نہ منا سکے، جس طرح سے یہود و نصارہ اپنے انبیاء کے پیدائش کے دن کو یا گڑے ہوئے دن کو کرسمس ڈے مناتے ہیں یا دیگر ایام مناتے ہیں۔ مسلمانوں، عقل و شعور کے ناخن لو، تمہارا دین کمپلیٹ ہے۔ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر لمحے کے لیے تمہیں تعلیمات دی ہیں۔ ان تعلیمات میں کہیں بھی جشن عید میلاد النبی کا تصور تک نہیں پایا جاتا ہے۔ کیا تم اپنے نبی سے آگے بڑھ کر جہنم میں اپنا قدم رکھنا چاہتے ہو؟ یقیناً تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کرے گا، تمہارا ضمیر تمہیں جھنجھوڑے گا اور کہے گا کہ یقیناً ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، اور جو صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے، ائمہ اعظام نے نہیں کیا ہے، اور پیران پیر نے نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔